انی شہر دل ماخذ ضرورت رشتہ قسط نمبر 5۔ اس ساری جنگ میں میرا وجود یوں نڈھال تھا جیسے کل وہ میرے سامنے نکاح کے کاغذ رکھے گا تو مزاحمت کی ذرا سی بھی رمق مجھ میں موجود نہ ہوگی اور میں بلا چوٹ چرا سائن کر دوں گی۔ میں اپنے آنے والے کل کے متعلق سوچ کر اشکبار ہو گئی۔ بے بسی کی کیفیت نے مجھے پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ پھر جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے صبح یونیورسٹی جانا ہوتا تھا۔ جلدی بیداری کی عادت نے میری آنکھیں کھول دیں۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں جلدی بستر سے اتری، واش روم نمٹا کر کمرے سے نکلی۔ وہ دوسرے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ آخری جھلک اسے دیکھنے کے بعد اطمینان سے باہر نکلی۔ گیٹ کے جانب بڑھتے قدم یکدم تھمے جب چوکیدار نے مجھے باہر جانے سے منع کر دیا۔ صاحب جی نے کہا ہے کہ آپ کو ہرگز باہر نہ جانے دیا جائے۔ مزاحمت کی صورت میں گولی چلانے کا حکم ہے۔ یہ احکامات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مکمل منصوبہ بندی سے مجھے یہاں لایا تھا۔ غصے سے میرا وجود دہک اٹھا اور میں خواہ مخواہ ہی چوکیدار سے جھگڑنے لگی۔ وہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، اور تمہیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ… میں گیٹ سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور وہ بار بار مجھے پیچھے دھکیل رہا تھا۔ ہماری بلند آوازوں نے اسے بیدار کر دیا تھا۔ وہ نائٹ سوٹ میں ہی آنکھیں ملتا ہماری طرف آیا۔ اسے آتا دیکھ کر میں وہیں تھم گئی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ زبردستی باہر جانے کی کوشش کر رہی ہیں، چوکیدار نے مدد طلب اور شکایتی انداز میں اسے بتایا۔ شایان نے میری جانب دیکھا، منہ سے نہ کچھ بولا اور مجھے ہاتھ سے تھام کر دوبارہ اندر لے گیا۔ میری فرار کی پہلی اور آخری کوشش ناکام ٹھہری۔ ناشتے کے بعد اس نے مزید تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور نکاح کے انتظامات کرنے لگا۔ میرے سامنے نکاح کے پیپر تھے جس سے میں نے سائن کرنا تھا۔ وہ میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں نے اسے جتنی التجائیں کرنی تھی کر لی۔ اب ایک لفظ بھی رحم کا بھی نہیں کہوں گی، میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں مظلومیت اور بے بسی کی آخری سیڑھی پر کھڑی نکاح کے کاغذات پر سائن کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، تم تو اتنی آسانی سے مان گئی، میں تو سمجھا پتہ نہیں کتنی جنگ اور کرو گی۔ اس کے لفظوں کی کاٹ میرے وجود میں اندر تک اتر گئی۔ سائن کیے ہوئے کاغذ اس کے منہ پر دے مارے۔ اس بار بھی اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور شکریہ کے ساتھ کاغذات واپس لے گیا۔ میری ایک آزمائش کی گھڑیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ابھی وہ کانٹوں بھری رات باقی تھی جس کے لیے مجھے اس کے ازدواجی حقوق کے فرائض کے لیے خود کو تیار کرنا تھا۔ میں اپنی جان دے دوں گی مگر ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میرے اندر پرانی جنگ ہارنے کے بعد نئی جنگ جیتنے کے عزائم بیدار ہونے لگے، مگر اس فاتح کے سامنے میری ساری ہمتیں، کوششیں پسپاں ہو کر رہ گئیں۔ میری مزاحمت ایک بار پھر اکارت گئی۔ کسی کٹ پتلی کی طرح میری ڈوریں ہلا کر میرے وجود سے استفادہ کر چکا تھا۔ صبح تک میرے اشک تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اٹھو ردا، ناشتہ کر لو۔ اس کی ملائمت بھری آواز پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں پڑی۔ چند لمحے تھمے ہوئے اشک پھر سے جاری ہو گئے۔ وہ ہلکے ہلکے میرے نم بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ ایک جھٹکے سے اٹھی اور غرا کر بولی، خبردار، جو دوبارہ مجھے ٹچ بھی کیا تو ہاتھ توڑ دوں گی میں آپ کے۔ مجھے اس وقت اس سے نفرت ہی نہیں، گھن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اوکے بابا، پہلے ناشتہ تو کر لو، جسم میں انرجی ہوگی تو میرے ہاتھ توڑو گی نا۔ ویسے اتنے کمزور نہیں ہیں میرے ہاتھ جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ میں اپنی درماندگی اور شکستگی پر جا غسل تھی اور وہ مزاح کے موڈ میں تھا۔ میرے اندر انگارے سے لگ اٹھے۔ اپنی ساری انرجی جمع کر کے ایک زوردار دھکا اسے رسید کیا اور اپنے جنون کا مظاہرہ کمرے کی چیزوں کو توڑنے پھوڑنے کی صورت میں کرنے لگی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بڑے تحمل سے میری ہیجانی کیفیت کو دیکھتا رہا۔ جب میں پورے کمرے کا نقشہ بدل کر نڈھال ہو کر کارپٹ پر گئی، وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو خود کو بستر پر پایا۔ کمرے کی حالت سدھر چکی تھی، یا شاید مجھے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس نے چند گھونٹ پانی کے میرے حلق میں انڈیلے۔ میں پچھلی شب سے بھوکی پیاسی تھی۔ تھکن اور بھوک دونوں نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا۔ اس کے بہت سارا بہلانے کے بعد میں نے تھوڑا سا کھایا۔ آنکھوں کے سامنے ناچنے والے ستارے اب غائب ہونے لگے، مگر اس سے مزید لڑنے کی سکت مفقود تھی۔ میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ میرے ساتھ نیم دراز ہو گیا اور بولا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ تمام باتیں بھول کر اپنی ٹریننگ پر جانے کا آغاز کرو جس کے لیے تم آئی ہو۔ میرا وجود تمہیں گوارا نہیں۔ وعدہ کرتا ہوں صبح تمہاری آنکھ کھلنے سے پہلے میں یہاں نہیں ہوں گا۔ میں نے تمہارے لیے نیا سیل فون لے کر تمہاری سم اس میں ایکٹیو کر دی ہے، دراز میں رکھا ہے، لے لینا۔ ممی پاپا سے بات ہو تو پلیز انہیں کچھ مت بتانا، میں وہاں پہنچ کر خود بتا دوں گا۔ گاڑی کی چابی اور اس گھر کی چابیاں بھی دراز میں رکھی ہیں، دل چاہے تو یہاں سٹے کرنا۔
تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ ہاسٹل میں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی، میں نے کچھ رقم بھی دراز میں رکھی ہے، ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا۔ ٹریننگ ختم ہو جائے تو مجھے انفارم کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ وہ نرم دوستانہ لہجے میں کہہ کر مجھ سے پشت کر کے لیٹ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ جلدی یہاں سے دفع ہو رہا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ صبح میری آنکھ کھلی، وہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے تصدیق کے لیے چوکیدار سے دریافت کیا، اس نے بھی یہی بتایا کہ صاحب صبح ہی کہیں چلے گئے ہیں۔ میرے اندر سکون کی لہر اتر گئی۔ ناشتہ کرتے ہی یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگی۔